الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین اکرام، معزز نوجوانان ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں جمعہ کا جو ترتیب رکھی گئی ہے، ہفتے میں ایک بار مسلمان جمع ہو، اللہ رسول کی ہدایتیں سنیں، اللہ رسول کا پیغام سنیں، اس کا جو نظم اور اس کی جو ترتیب بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے، ہفتے میں اگر کوئی ہنگامہ ہوا، ہفتے میں اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، جمعہ میں مسلمانوں کی رہبری کی جائے۔ ہفتے بھر میں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو مسلمانوں کی اس میں رہنمائی کی جائے، اس کے لیے جمعہ رکھا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں ایک ٹاپک پر، ایک موضوع پر 10 گھنٹے بات ہوئی۔ صحت پہ ہوتی بات تو معلوم ہوتا کہ ملک صحت مند ہے، تعلیم پہ ہوتی بات تو معلوم ہوتا کہ ملک میں تعلیم کا شور ہے، اگر گفتگو اس پر ہوتی کہ کرائم کو کیسے ملک میں کم کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ ملک میں رہنے والے، اس ملک کی مندر میں رہنے والے لوگ امن کے داعی ہیں۔ لیکن افسوس اور حیرت یہ ہے، اس ملک کے پارلیمنٹ میں 10 گھنٹے اس پر بات ہوئی کہ یہ ترانہ ملک کا وندے ماترم، اس کو ملک کا ترانہ قرار دیا جائے اور ہر سرکاری غیر سرکاری جگہ پر یہ ترانہ پڑھا جائے، اس پر بحث ہوئی 10 گھنٹے۔ اس لیے آج موضوع یہ ہے، وندے ماترم یہ توحید کے خلاف ہے۔ مسلمان کبھی بھی ایسے ترانے کو، ایسی نغمے کو قبول ہی نہیں کر سکتا جس میں کسی خدا کی دعوت دی گئی ہو، جس میں کسی کی پوجا کی دعوت دی گئی ہو۔ اس لیے یہ جو کرنٹ ایشو ہے، سلگتا ہوا یہ جو مسئلہ ہے، اس پر ہم سب کو واقفیت حاصل کرنا ہے اور اپنے برادران وطن کو سمجھانا بھی ہے کہ آخر مسلمان یہ ترانہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ اٹھا ہے، یہ ہمارے لیے ایک دعوت کا پوائنٹ ہے۔ غیر مسلموں کو ہم دعوت دے سکتے ہیں اس موضوع کو سمجھاتے ہوئے اسلام کی۔ آج آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ وندے ماترم توحید لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ایک سبب بنا۔ اگر ہم زندہ ہوتے اور ہمارے اندر زندگی ہوتی اسلام کی، تب ہم اس ایشو کو اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام میں 2 چیزوں کا نام ایمان ہے، 2 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ایک مثبت ہے، دوسرا منفی ہے۔ ایک پوزیٹیو ہے، دوسرا نیگیٹیو ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کو مان کر بیٹھ گئے، اللہ ہی کو سپریم سمجھے، اللہ ہی کو پاورفل سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی نفع نقصان کی حامل، نفع نقصان اس کے اندر ہے بول کے سمجھتے ہیں،
تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کے دو سرے ہیں، ایک میں دعویٰ کرنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے، دوسرا ایمان کا سرا یہ ہے جس میں انکار کرنا ہے کائنات میں اب کوئی بھی سپریم نہیں ہے، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنی موجودات ہے، مصنوعات ہے، مخلوقات ہے، کسی کے اندر کسی بھی طرح کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انکار کرنے سے آدمی کا ایمان مکمل ہوتا۔ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی نقصان دیتے بول کے اس کی پوج رہا ہے، کوئی نفع دیتا بول کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، مانتا تو خدا اللہ ہی کو ہے لیکن نفع نقصان کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ اگر ذہن میں ہے تو یہ ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں بھی، ہر مسجد میں بھی یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے، دنیا میں جتنے بھی نفع کی نقصان کی شکلیں ہیں کسی کے اندر کچھ نہیں ہے، سب نیست ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس اعلان کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ کا مطلب آسمان اور زمین میں جو بھی ایکٹیویٹیز، جو بھی حرکت اور سکون ہے وہ صرف اللہ ہی کی قدرت سے ہے، اس کا مطلب ہے الا اللہ۔ صرف اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی کو خدا نہیں ہے بول کے نہیں بولتے، کسی کو اس سے کچھ نہیں ہوتا بول کے نہیں بول رہے ہیں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دونوں چیزیں، جیسے کرنٹ آنے کے لیے ایک مائنس اور پلس دونوں وائر لگانے سے کرنٹ آتا ہے، ایسے ہی ایمان کا کرنٹ اسی کے دل میں روشنی بکھرے گا جس کے پاس یہ بھی مائنس پلس ہو، نیگیٹو اور پوزیٹو ہو، لا الہ کا پتھر بھی مارے، الا اللہ کا یقین بھی جس کے دل میں ہو اسی کا دل روشن اور منور رہے گا۔ یہ ایک بات ہم سب کو سمجھنا ہے۔ ایسے ہی اسی بات کے تحت یہ بھی جان لیجئے، ہم وتر میں پڑھتے ہیں انا اخلعو واترکو من یفجرک، اے اللہ میں کفر کا بھی انکار کرتا ہوں، کفر کرنے والوں سے بیزار بھی ہوں، کفر سے بیزار ہوں، شرک سے بیزار ہوں۔ ہم نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس میں بتایا گیا میری ذات کا قبلہ صرف اللہ ہے، ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا دنیا میں کفر اور شرک کی جتنی بھی تصویریں ہیں، جتنے لوگ بھی کفر و شرک کے جو بھی کام کر رہے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس لیے جیسے ہمارے ایمان کا تقاضا ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کائنات میں جتنے مظاہر، جتنے مناظر، جتنی چیزیں موجود ہیں سب کا انکار کرنا ہے، سب کے بارے میں یہ کہنا ہے نفع نہ اس سے ہوتا نہ نقصان اس سے میرے کو مل سکتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کا یقین، یہ احساس، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس اگر اللہ کے بعد کوئی مقدس، پوتر، محترم، معظم شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی شان، کوئی نفع، کوئی نقصان، کوئی سجدہ، کوئی قدرت اور طاقت سمجھ سکتے تھے تو وہ سرکار کے ساتھ سمجھ سکتے تھے، اور ایسا لوگ سمجھے بھی ہیں۔ ایک صاحب آ کے بولے یا رسول اللہ میں بڑے بڑے ملکوں میں گیا تو وہاں بادشاہوں کو سجدہ کرتا ہوں، جھک کے سلام کرتا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو بھی جھک کے سلام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی جھک کے سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما کان لأحد ان یسجد لغیر اللہ، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔
آپ اندازہ کریے ہم جن کے واسطے جان مال آن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری سپریم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے اپنے زمانے میں ان سے سوال کرنے والے کو صاف کہہ دیا میرے لیے بھی سجدہ کرنے کا ہے ہی نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، بندگی تو صرف اللہ کو ججتی ہے، میری بھی کسی طرح کی بندگی سجدہ رکوع سجدہ میرے لیے بھی کرنا نہیں ہے۔ جب قوم نے آپ سے سوال کیا کہ مسلمانوں کو وندے ماترم پڑھنے میں کیا ہے، آپ یہ مضمون سمجھائیے، ہم 1000 سال سے 3000 سال سے اسلام ہے، 3000 سال کے عرصے میں ہمارا خدا دو نہیں ہو سکا، محمد رسول اللہ آنے کے بعد 14 سال ہو گئے، اس عرصے میں بھی ہماری قومیں آئی، قبیلے آئی، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوئے، لیکن کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی نے ایک دوسرے خدا کا تصور نہیں دیا۔ ہمارے اسلام کی بنیاد ایک خدا پر ہے، اس کو ہٹا دیے تو اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ اور یہ وندے ماترم، یہ ترانہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پوجو زمین کو، پوجا کرو پانی کو، پرارتھنا کرو درخت کے سامنے، جھکو سورج کے سامنے، یہ سب کچھ یہ وندے ماترم میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ہم 14 سال میں دو خدا نہیں بنا سکے، 3000 سال، 4000 سال یا دنیا بننے کے 5000 سال ہو گئے، ہمارے اسلام میں دو خدا کا تصور 3000 سال میں کبھی نہیں ہوا، اب بھلا اس ملک میں کیسے ہم کسی کو خدائی کا درجہ دے سکتے ہیں؟ ایسے ہی دوسری یہ بات سمجھانی چاہیے، ہمارے پاس سب سے مقدس شخصیت محمد رسول اللہ ہے، ہم نے جب ان کی پوجا نہیں کی جن کے لیے ہم جان دینے کو تیار، جن کے لیے ہم سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہم بھلا ملک کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے سب کو۔ یہ وندے ماترم کا ایشو اٹھا تو سب لوگ پریشان بھی ہو گئے، یہ کیا ہے؟ لیکن یہ تو ہمارے لیے چانس ہے، غیر مسلموں کو توحید سمجھانے کا موقع ہے، ان کو یہ بتانا ہے ہماری مسجدیں پوری دنیا میں ہیں، لیکن کسی مسجد میں اس کلمے کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ لکھے ہوا نہیں رہتا، لیکن دیکھ لو تمہاری مندریں ہیں، کسی کا چرچ ہے، ہر 10 سال میں وہاں ایک مورتی بڑھ جاتی ہے، ہر 50 سال میں وہاں ایک خدا بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی فلم اسٹار اگر اچھا ناچنے لگا لوگ اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، کوئی لیڈر اگر اچھی حکومت کر دیا لوگ اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش کا جو راج شیکھر ریڈی تھا، آندھرا کے کئی علاقوں میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ تمہارے مذہب میں اتنی وسعت ہے، ایک ہیرو اور ایک لیڈر کو بھی خدا بنا کر پوجا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں اتنا خدا کا تصور اور اتنا ایمان کی اہمیت ہے، ہم 3000 سال سے اس دنیا میں ہیں، ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ 14 سال محمد رسول اللہ آنے کے بعد ہو گئے، آج بھی ہر مسجد میں ایک ہی خدا کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ خدا کے بارے میں کوئی سمجھوتا، کسی طرح کا قدم واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تمہارے اندر تو پھیلاؤ ہے، تم ماں کو بھی خدا بنا سکتے ہو، تم والد کو بھی خدا بنا سکتے ہو، لیڈر کو بھی خدا بنا سکتے ہو، اس لیے تمہارا وندے ماترم پڑھنے سے تمہارے مذہب میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب تو ہاتھ سے ہی چلا جائے گا، ہمارا پورا سرمایہ ہی قربان ہو جائے گا اگر ہماری زبان پر وندے ماترم کا ترانہ آئے گا، اس کو پڑھیں گے یقین کے ساتھ۔ یہ سمجھانا ہے غیر مسلموں کو جن سے بھی اس مسئلے پر بات ہوئی۔ یاد رکھ لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اعظم، آپ کے حمایتی، آپ کے مددگار، آپ کے غمخوار خواجہ ابو طالب آخری دور ہے دنیا سے جانے کا، حضور ان کو کلمہ پڑھو بول رہے، وہ کلمہ نہیں پڑھے، آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو مشرک مر چکے ہیں شرک پر، وہ آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہے، مر گئے بعد اب ان کے لیے تم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے حضور اپنے چاچا کو شرک کرنے کی وجہ سے نہیں بچا سکے، میری اولاد، میرا بچہ، میرے رشتہ دار
اگر کسی طرح کے شرکی عمل کا شکار ہو گئے میں بھی نہیں بچا سکتا ہوں. آپ کے بچے اسکول کو جاتے ہیں, اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, شرک اور کفر بول کا بھی نام ہے, ایکٹیویٹیز کا بھی نام ہے. اگر کسی مورتی کے سامنے احترام سے ٹھہر بھی گئے, تقدس سے ٹھہر بھی گئے, تب بھی ہمارے ایمان کا نقصان ہے. صرف وندے ماترم پڑھنے سے آدمی مشرک ہوتا ایسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی تصویر کے سامنے احترام سے, پوجا کے ارادے سے, اس کو مقدس سمجھ کے ٹھہر گئے, مالا ڈال دیے اس کے اوپر, آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے. ابھی اسی ریاست میں تلنگانہ میں ایک IAS آفیسر آئے تھے مسلم, جب چارج لینا تھا تو ایک مندر میں جا کے کسی مورتی کی پوجا کر کے چارج لیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے جو بچہ 10th کلاس تک مورتی کے سامنے ٹھہرا رہا, جو بچہ کالج میں کہیں پر بھی ہولی میں, دیوالی میں, کسی مذہبی تقریب میں بھی چلا گیا, وہ بچہ جب کسی بڑے منصب پر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے اسلام کفر اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا. آپ اپنے بچے کو جس اسکول میں بھی بھیجا رہے ہیں وہاں پر جا کے جائزہ لیجئے, پریئر میں کیا ترانے پڑھے جاتے ہیں اس کو سنیے, بچوں سے پوچھئے کون سا نغمہ پڑھا جاتا ہے. جو نغمہ, جو ترانہ توحید کے خلاف ہے وہ بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو کسی کہنے والے عالم نے کہا ہندوستان میں ابھی قریب میں وہ زمانہ آنے کا امکان ہے, صبح اسکول کو بچہ جائے گا, شام میں آنے کے بعد اماں بابا کو بچے کو کلمہ پڑھانا پڑے گا. یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے. اس لیے کسی بھی اسکول میں بچے کو ڈال رہے ہیں تو اسکول کے مینجمنٹ کو بولیے صاحب دنیا سکھانے کے لیے بچے کو بھیج رہے, دین سکھانے کے لیے بچے کو نہیں بھیج رہے. دین سکھانے کو ہم ماں باپ مسلمان ہیں, دین سکھا لیتے. آپ کا کام خالی دنیا سکھائیے, اس کو میتھس پڑھائیے, سائنس پڑھائیے, سوشل پڑھائیے, مذہب کا رنگ ڈالنے کی بچے میں کوشش مت کریے. مسئلہ یہ ہے اسکول میں مصلی بن کے جاتے ہیں, مسجد میں پیرنٹس بن کے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں مصلی بن کے جاتے ہیں, انہوں جو بولے وہاں پہ آمین. مسجد میں آ گئے تو یہاں پیرنٹس بن کے آ گئے, زبان بھی ہے, دماغ بھی ہے, سب ہے. اس لیے ایسا مت کریے, منہ میں زبان رکھیے, اسکول میں بتائیے صرف تعلیم کے لیے بچے کو بھیج رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اسکول کا سلیبس ہے وہ بھی ایسا بدل دیا گیا. اب جو بچہ 6th کے بعد کتابیں پڑھ رہا ہے اس میں ہندو مذہب کی عظمت پیدا ہو, ویسے لیسنس ہے, ویسے مضامین. کسی کو اینول ڈے پہ سیتا بنا کے نچائے, کسی کو اینول ڈے پہ فلاں مذہبی لیڈر بنا کے نچائے. ہمارے بچے ناچے, مسلمانوں کے بچے ناچے. واقعہ یہ ہے ہم توحید کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں, ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. میرا بچہ اسکول میں صرف نالج لے کر آئے, مذہب لے کر نہ آئے. میرا بچہ اسکول میں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے. کسی بھی مذہب کی ایکٹیویٹیز اسکول میں کرانا غیر قانونی ہے. اسکول تو چھوڑیے آپ, کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی مذہبی کام کرنا غیر قانونی ہے. ابھی آپ دیکھے ہوں گے یو پی میں روڈ پہ نماز پڑھنے والوں کو اٹھا دیے, کیونکہ ملک کا قانون یہ کہتا ہے پرائیویٹ پلیس میں عبادت کر لو, کیا کرنا ہے. گورنمنٹ پلیس میں کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے, نہ نماز پڑھ سکتے, نہ پوجا کر سکتے, نہ چرچ بنا سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری قوم جاہل قوم, ہماری قوم کو نہ دین معلوم نہ دنیا معلوم. نہ کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی مذہبی عبادت ہو سکتی ہے, نہ کسی سرکاری دواخانے میں کوئی مذہبی کام ہو سکتا ہے, نہ کسی سرکاری اسکول میں کوئی مذہبی کام ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. حتیٰ کہ سرکاری بس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, کوئی مذہبی تصویر بھی نہیں رکھ سکتے. دستور میں یہ سب لکھا ہوا ہے, غیر قانونی ہے بول کے لکھا ہوا ہے. اسی لیے اس کو فریڈم, آزاد ملک بولتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی 10 بار پی ایس کو جا کے آئے ہوں گے, 2 بار سرکاری دواخانوں میں گئے ہوں گے, لیکن آپ کو سب جگہ ایک خاص مذہب کی تصویر دکھے گی.
واقعہ یہ ہے ہماری جہالت کا غیروں نے فائدہ اٹھایا ہے, ہماری خاموشی کا غیروں نے فائدہ اٹھایا ہے. آج اگر دستور ملک کا معلوم رہتا, جیسا کہ سی پی آئی پارٹی والے ہیں, ان کے اندر ملک کے تئیں بڑی فکر ہے, اس لیے ان کی حکومت جہاں پہ رہتی ہے وہاں سرکاری دفاتر میں کوئی بھی مذہب کی تصویر نہیں رہتی. مذہب کے نام سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہونا ہے. آپ جائیے, جا کے ملٹری میں دیکھیے, ملٹری کے کسی بھی دفتر میں کوئی بھی تصویر نہیں رہتی. ویسا ہی مسئلہ پورے دفاتر میں ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے ہم لوگ تو زندہ نہیں ہیں, ہمارے تو جنازے ہیں. ہم زندہ ہوتے تو قوم سے بات کرتے, ہم زندہ ہوتے تو عدالت میں کیس کرتے, ہم زندہ ہوتے تو پولیس والے کو فکر دلاتے. جس دفتر میں بھی کوئی مذہب کی تصویریں بولتے یہ غلط ہے, نکال دیجیے آپ. جیسے روڈ پہ نماز پڑھنا غلط ہے, ایسے ہی کسی بھی سرکاری عبادت گاہ کو کوئی مذہبی رنگ دینا, سرکاری دفتر کو کوئی مذہبی رنگ دینا بھی غلط ہے. شعور پیدا کیجئے, زندہ قومیں ہی اپنا فیوچر اور مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. جو لاش اور مردے ہیں لوگ ان کو کچل کر چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ وندے ماترم کسی اسکول میں پڑھا جا رہا ہے تو بچے کو روکیے, اسکول والوں کو بھی روکیے. ہماری مسلم آبادی اور دستور ہم سب کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے کلمات اور ایسے ترانے جو کسی کے مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا پڑھنا ملک میں بھی, دستور میں بھی, مذہب میں بھی جائز نہیں ہے. یہ ایک بات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. ایسے ہی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, ہمارے بچے چاہے اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا کالج میں پڑھ رہے ہوں, ہم اس کا جائزہ لیں یہ بچہ کسی مذہب سے متاثر تو نہیں. کئی بچے چیتنیا ہے, نارائنا ہے, 10 سال پہلے یہ لوگ جمعہ میں بچوں کو چھوڑنے سے پیچھے ہوتے تھے, لیکن آج مسلمانوں کے اندر کچھ شعور آنے کے نتیجے میں یہ اسکول اور کالج والے جمعہ کو بچوں کو چھوڑ رہے ہیں. چونکہ جیسا ڈیمانڈ ہوتا ہے ویسا سپلائی ہوتا ہے. ماں باپ کی طرف سے فکر مندی ہوئی تو یہ لوگ بدل گئے اور اسکولوں میں تبدیلی ہوئی. اس لیے کہیں پر بھی بچہ پڑھ رہا ہو, کسی بھی آفس میں جا رہا ہو, ہم کسی تصویر کے سامنے احترام کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے ہیں. 15 اگست کو بھی جو ہم احترام کرتے ہیں وہ جھنڈے کا احترام کرنا ہے, جھنڈے کے نیچے ٹھہری ہوئی تصویروں کا احترام نہیں کرنا ہے. یہ چند باتیں تھی جو وندے ماترم کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی گئی. دوسری اور اہم بات یہ ہے, ان تمام باتوں کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہمارے ملک سے محبت نہیں ہے یا ہم ملک کی ترقی نہیں چاہتے ہیں. آج بھی ہمارے اندر وہی جذبات ہیں ملک کی ترقی کے لیے جو ہمارے پرکھوں میں تھے, جن کی کوششوں سے یہ ملک آزاد ہوا. جیسے کل ضرورت پڑی تو مسلمان اس ملک کی آزادی میں شانہ بشانہ ٹھہرے, آج بھی جب بھی ملک کو مسلمانوں کی ضرورت پڑے گی ملک کی حفاظت کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے مسلمان کمر بستہ رہیں گے. ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم سب کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے, اس ملک کے تعلیم کے ڈھانچے کو بنانے والا ایک مسلمان تھا, اس ملک کے جھنڈے کو تیار کرنے والی ایک مسلمان خاتون تھی, اس ملک کو سب سے پہلے میزائل دینے والا ایک مسلمان لیڈر تھا. یہ سب ہم مسلمانوں نے دیا. آگے بھی اس ملک کی ترقی میں ہم برابر حصے دار رہیں گے, لیکن مذہبی آزادی کے ساتھ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا ترانہ, کسی بھی طرح کے مذہبی رنگ تھوپنے کی کوشش کرنا یہ دستور کے بھی خلاف ہے, مذہب کے بھی خلاف ہے. یہ چند باتیں تھی جو اس عنوان پہ عرض کی گئی. دوسری اور اہم بات یہ ہے, اسلام میں جیسے نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ایسے ہی جہاد بھی ایک عبادت ہے. یہ لفظ ظلم و ستم کا شکار ہوا ہے. اس لفظ کو گھناؤنا بنا کر پکچروں میں پیش کیا گیا ہے. اس لفظ کو میڈیا نے ایک سمجھیے کہ کرائم کی حیثیت سے پیش کیا ہے.
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں بھی جہاد کا حکم ہے، احادیث میں بھی جہاد کا حکم ہے۔ سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہرگز نہیں ہے کسی کے اوپر مذہب کو تھوپ دیا جائے۔ جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آدمی غیر مسلم ہے تلوار اس کے سینے پہ رکھ کے اس کو مسلمان بنایا جائے۔ جہاد کا مطلب جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ امن کو قائم رکھنا۔ جہاد صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہندو کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، غلبت الروم، سورہ روم میں اس کا ذکر ہے۔ تو روم سے معاہدہ یہ ہوا تھا یہ ملک ہمارا دوست ہے، تم اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ وہ ملک غیر مسلموں کا ملک تھا۔ روم سے یہ معاہدہ ہوا تھا ہم بھی تمہارے دوست ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد روم نے نہیں معلوم ہوئے ویسا کافر ملک پر حملہ کیے۔ معاہدے کے خلاف کرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روم نہیں بلکہ مشرکین مکہ نے معاہدہ توڑا اور کافر ملک جو مسلم ملک کا دوست تھا اس پر حملہ کیے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کے مشرکوں سے جہاد کیا ایک غیر مسلم ملک میں امن کو قائم کرنے کے لیے۔ آپ بھی مسلمان تھے، اب تک بھی رہے، کبھی آپ نے جہاد کا یہ تصویر اپنے دوست کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے پڑوسی کو سمجھایا تو ماشاءاللہ ہندوستان کا منظر ہی الگ ہوتا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ آیت میں تذکرہ ہے، ایک غیر مسلم ملک میں امن کو باقی رکھنے کے لیے سرکار نے جہاد کیا ہے۔ تو جہاد کا مقصد ہی یہ ہے، ظلم کے خلاف جہاد ہوتا ہے، طاغوت کے خلاف جہاد ہوتا ہے، زیادتی کے خلاف جہاد ہوتا ہے، امن کو قائم رکھنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی شخص اپنی بیوی کو طبیعت سے مار رہا ہے، آپ کے کانوں میں اس کی آوازیں آ رہی ہے، اس کے باوجود آپ خاموش بیٹھے، یہ بزدلی ہے، اس مارنے والے کے ہاتھ کو پکڑ کے دو تھپڑ مارے، یہی جہاد ہے۔ کوئی چور، کوئی ڈکیت کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، 10 لوگ آ کے کسی ایک نہتے آدمی کا مرڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان 10 لوگوں کے جھٹے سے لڑنے کے لیے قدم بڑھائے، اس قدم کا نام ہی جہاد ہے۔ کوئی آدمی رات کے اندھیرے میں آ کے کسی کے گھر پہ چوری کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، آپ اس چور کو پکڑنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کا نام جہاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ملک کے ایک بڑے مسلم لیڈر نے جب میڈیا کے سامنے یہ کہا اگر ملک میں ظلم بڑھے گا دوبارہ مسلمان جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو خود مسلمان بول رہے مول صاحب کو ایسا بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ مسئلہ یہ ہے، جہالت ایک ایسا نشہ ہے جو آدمی کو کتے بلی سے بھی زیادہ بدتر کر دیتا ہے۔ جہالت ایسی بیماری ہے جو انسان کو عرش سے اٹھا کر کچڑ میں پھینک دیتی ہے۔ یہ جہاد کا مفہوم ہے۔ دستور کے خلاف جب بھی ملک چلے گا، دوبارہ اس ملک میں دستور کو باقی رکھنے کے لیے، دستور کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے جو جیسی جیسی کوششیں کی جائے گی اس کوشش کا نام ہی جہاد ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ ملک جو آزاد ہوا ہے ایک جہاد ہی کے فتوے سے آزاد ہوا۔ ایسے ہی مسلمان گھروں سے، مدرسوں سے، اپنی آبادیوں سے نکل کے انگریزوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔ یہی لفظ جہاد کا، یہی مقدس لفظ جہاد ہے جس کی وجہ سے ملک آزاد ہوا ہے۔ آپ کے سامنے کبھی یہ تذکرہ آیا؟ یہ معلومات غیر مسلموں کے سامنے دیجئے، ان کو بولیے تاریخ پڑھو، میڈیا کو مت پڑھو، کتابیں کھنگالو، معلوم ہوگا اس فتوے کے بعد ہی مسلمانوں میں، ملک میں جنگ آزادی کا ایک جوش پیدا ہوا۔
اور ایک نئی صبح ملک کی آزادی کے لیے تیار ہوئی، ایک تعداد، ایک جماعت تیار ہوئی۔ اس لیے جہاد کا مفہوم سمجھنا ہے۔ بعض لوگ یہاں تک جہاد کو روک دیتے، حضرت نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اپنے نفس سے جہاد کرنا، بس یہی جہاد کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے، جہاں بھی ظلم ہو، تعدی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، وہاں زبان کھولنا زبان کا جہاد ہے، قلم سے کیس کرنا قلم کا جہاد ہے، ہاتھ سے اس ظالم کو روکنا ہاتھ کا جہاد ہے۔ یہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، زبان کا جہاد، قلم کا جہاد، ہاتھ سے اس ظالم کو روکنا، یہی جہاد کا مفہوم ہے۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے۔ بڑے جہاد سے مراد کیا ہے؟ سماج میں جب جہاں کہیں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہمارا کام ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ غزوہ ہند کے نام سے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے اسلام میں غزوہ ہند کے نام سے کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہو یا یہاں کے لوگوں پر حملہ کرنے کا تذکرہ ہو۔ حضور نے تو ہندوستان کے بارے میں کہا یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ یقیناً یہ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ مذہب کے اعتبار سے مضبوط ملک ہے۔ ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں جیئیں گے اور اسی ملک سے ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہم یہیں پہ دفن ہوں گے۔ ملک کے خلاف نہیں ہے وندے ماترم کے خلاف بولنے والے، اس سوچ کے خلاف ہے جو پورے ملک کو ایک مذہب کے رنگ میں رنگنا چاہ رہی ہے۔ ملک دستور سے چلے گا، قانون سے چلے گا۔ ہم مسلمان کل بھی قانون کے پابند تھے، آج بھی قانون کے پابند ہیں۔ ہمارے اطراف میں جو غیر مسلم کبھی جہاد کے عنوان سے، کبھی وندے ماترم کے عنوان سے آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، جو باتیں میں نے شروع سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ وہ بات اچھا سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ جہاد کا مفہوم بھی سمجھا سکتے ہیں، وندے ماترم ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک بڑی تعداد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کو آتی ہے، یہ لوگوں سے سب سے زیادہ مذہب کو نقصان ہے۔ جو لوگ صرف 2 رکعت جمعہ پڑھنے مسجد کو آ رہے ہیں، انہی سے جب کوئی سوال کریں گے وندے ماترم کیوں نہیں پڑھتے بول تو کچھ نہیں بول سکتے۔ سامنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ لوگ ملک کو چاہنے والے نہیں ہیں۔ کوئی اگر سوال کرے کہ بھئی جہاد کرتے کرتے نا تم لوگ ہندوستان میں، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جہاد کس کے خلاف ہے؟ جو ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف جہاد ہے، جو دستور کے خلاف چلے گا اس کے خلاف جہاد ہے، جو ظلم کرے گا اور امن کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف جہاد ہے۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور دستور بھی ہم کو اسی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ دیکھیے اتنا اہم موضوع تھا، آپ کتنے لوگ وقت سے پہلے آ کر بیٹھے؟ کئی لوگ تو اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وقت سے پہلے آ گئے تو نیچے آ کر قریب بیٹھیے، سامنے سن کے دیکھ کے جذبات کو آنکھوں کو ملا کے جو ملتا ہے وہ نہ ویڈیو سے ملتا ہے نہ وہ آوازوں سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے وقت سے پہلے آئیے، ایسے ہی ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمارے بورا بنڈے میں اتوار کے دن تحفظ ختم نبوت کا 1 روزہ اجلاس ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہفتے کی مغرب سے اتوار کی عشاء تک مسجد اکبری میں ضرور تشریف لائیں، جس میں ریاست کے بڑے اکابرین حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب، حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن محمود صاحب، حضرت مولانا موسیٰ خان ندوی صاحب، حضرت مولانا سعید خان صاحب اور دیگر اکابرین تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے 18 سال کے نوجوان بچوں کو ضرور بھیجیے اور آپ بھی خود کل ہفتے کے دن مغرب سے اتوار کی عشاء تک مسجد اکبری میں آئیے۔ جیسے ملک کا دستور جاننا،
मुल्क के बारे में आगाही रखना जरूरी है, दीन के बारे में भी वाकिफियत हासिल करना जरूरी है। उसके लिए ये कोशिश है, पूरे हल्के के उलमा की तरफ से आपको दावत दी जा रही है, आप भी उसमें जरूर शरीक हो और अपने बच्चों को भी लाने की फिक्र करें। जज़ाकल्लाहु खैर।